السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستأخرنا فإنہ لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافۃ الطریق فکانت امرأۃ تلصق بالجدار حتى ان ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایک حیادار خاتون، یعنی جس عورت میں شرم اور حیا پائی جاتی ہے، تو جب بھی وہ عورت گھر سے باہر نکالتی ہے ضرورت پر تو بالکل پردے کے ساتھ نکالتی ہے، پردگی سے پرہیز کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خواتین اسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے کی عورت کی طرح بے پردے کے ساتھ نہ گھومے پھرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورتوں کو جو بے پردے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے حیادار عورت جب بھی گھر سے باہر نکالتی ہے تو مکمل پردے کے ساتھ تو نکالتی ہے، اور وہ عورت غیر محرم مردوں سے بالکل دور رہتی ہے، اس سے گھل مل کر نہیں چلتی ہے، اور بیچ راستے سے بھی نہیں چلتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین اسلام کو یہی حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیکھتے ہیں، یعنی صحابہ خاتون کو دیکھتے ہیں جب مسجد میں وہ نماز کے لیے آتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس جاتی ہے تو بیچ راستے سے، درمیان راستے سے چل رہی ہے، اور مردوں کے ساتھ گھل مل کر چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے عورتوں، تم راستے کی ایک کناری سے چلا کرو، ایک طرف سے چلا کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عین درمیان راستے سے چلو، بیچ راستے سے چلنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور مردوں کے ساتھ مل جل کر چلنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا تم راستے کی ایک طرف سے چلا کرو۔ چنانچہ عورت راستے کے ایک طرف سے ہی، کنارے سے ہی چلنے لگی، بالکل دیوار سے لگ کر عورت چلنے لگی۔ حدیث راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ عورتیں دیوار کے ساتھ جب لگ کر چلتی تھی تو ان کے چادر، جس چادر سے وہ پردہ کیا کرتے تھے، وہ چادر دیوار میں اٹک جایا کرتی تھی۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل جل کر چلنے سے منع کیا ہے، اور بیچ راستے سے بھی چلنے سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو عورت نماز کے لیے آتی تھی انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ راستے سے اور مردوں سے مل جل کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور وہی خواتین اسلام تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے بالکل دیوار سے لگتے ہوئے چلتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے جو ہے دیوار میں اٹک جایا کرتی تھی۔ معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی، خاتون بھی، عورتیں بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھی، اور بالکل پردے کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر اہتمام کیا کرتی تھی اور ان کی باتوں کو مانتی تھی۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک خاتون جن کے اندر حیا پائی جاتی ہے، شرم پائی جاتی ہے، وہ جب بھی گھر سے نکالتی ہے پردے کے ساتھ نکالتی ہے، اور بغیر خوشبو لگا کر نکالتی ہے۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کے جسم پر خوشبو لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک عورت کے سامنے سے ہوتے ہیں، اور وہ عورت بہت ہی لمبی برقع پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے جسم سے خوشبو نکال پھوٹتی ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہیں جی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئی تھی؟ وہ عورت جواب دیتی ہے جی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے جو مسجد میں خوشبو لگا کر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس جائے اور غسل جنابت کی طرح غسل کرے۔ کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عورت خوشبو لگا کر نماز کے لیے مسجد میں آتی ہے ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے گھر میں واپس جائے اور جنابت کی طرح یعنی فرض غسل کی طرح وہ عورت غسل کرے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر نکالتی ہے خوشبو لگا کر کے کچھ لوگوں سے سامنے سے گزارتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے تو وہ عورت بدکار عورت ہے، یعنی خوشبو لگا کر باہر نکالنے والی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حیا دار عورت، شرم اور حیا والی عورت جب بھی اپنے گھر سے ضرورت کے تحت نکالتی ہے تو مکمل پردے کے ساتھ نکالتی ہے اور وہ مردوں کے ساتھ گل مل کر نہیں چلتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو مردوں کے ساتھ گل مل کر چلنے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح سے بیچ راستے سے بھی چلنے سے منع کیا ہے، بلکہ عورتوں کو راستے کی ایک کنارے سے ایک سائڈ سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت یعنی خاتون صحابیات نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو خوشبو لگا کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکالتی ہے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ عورت خوشبو لگا کر جا رہی ہے، ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمارے عورتوں کو اس طرح کے کاموں سے منع کرنا چاہیے، اور ہمارے عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے مکمل پردے کے ساتھ نکلے اور کبھی بھی باہر نکلتے وقت خوشبو استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔